نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے جنات کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ جنات کی حقیقت کیا ہے۔ آج کل بے دین عامل قسم کے لوگوں نے جنات کے بارے میں قسم و قسم کے قصے کہانیاں گھڑ رکھے ہیں اور لوگوں کو ڈرا رکھا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کریں کہ جنات کی کیا حقیقت ہے، جنات کے بارے میں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے، جنات کے بارے میں قرآن و سنت نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا نظریہ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان حقائق کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، جن کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، جن کے لیے سزا اور جزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرما دے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو جس طرح انسان میں جسم ہے، روح ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اسی طرح جنات کا بھی جسم ہے، جنات میں روح ہے، جنات کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا، ان کے لیے بھی آزمائش ہے، ان کے لیے بھی سزا جزا ہے۔ وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہیں۔ جس طرح فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نظر نہیں آتے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں، نظر نہیں آتے، بلکہ جن کا لفظی معنی ہی یہی ہے کہ چھپی ہوئی چیز، مخفی چیز۔ چھپی ہوئی چیز کو، مخفی چیز کو کہتے ہیں جن۔ جن کو جن کہتے اسی لیے ہیں کہ وہ مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا وجود نہیں ہے، ان کا وجود ہے، ان کا جسم ہے، اس میں روح ہے، اور انہیں عقل اور شعور ہے، ان کے لیے احکامات ہیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کی تخلیق میں آگ کا مادہ غالب ہے، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس طرح انسان کی تخلیق میں مٹی کا مادہ غالب ہے، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں آباد تھے، اور جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہیں جنات انسانوں سے۔ جس طرح انسانوں میں مرد و عورت کا، نر اور مادہ کا سلسلہ ہے، اسی طرح جنات میں بھی نر اور مادہ کا سلسلہ ہے۔ جس طرح انسانوں میں توالد تناسل کا سلسلہ ہے، اولاد کا سلسلہ ہے، نسل کا سلسلہ ہے، اس طرح جنات میں بھی اولاد کا سلسلہ ہے، نسل کا سلسلہ ہے۔ جس طرح انسان شادی بیاہ کرتے ہیں، جنات بھی شادی بیاہ کرتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں بعض انسان مسلمان ہیں، بعض کافر ہیں، اس طرح جنات میں بعض مسلمان ہیں، بعض کافر ہیں۔
جس طرح انسانوں میں بعض نیک لوگ ہیں، بعض برے لوگ ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی بعض نیک جنات بھی ہیں، بعض برے ہیں، شریر ہیں، شرارتی بھی ہیں۔ تو حضرت انسان سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آباد فرمایا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد، زمانہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گئے، کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کا بندوبست فرمایا، ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اسی طرح ہزاروں سال سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو آباد فرمایا، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو پھر انسانوں کا سلسلہ چلا، انسان آباد ہوئے۔ تو جنات پہلے سے یہاں پر آباد تھے، موجود تھے، اور یہ جو ابلیس تھا، شیطان تھا، یہ بھی جنوں میں سے تھا، یہ بھی جنات کی ایک قسم ہے، ابلیس، شیطان۔ اس نے اللہ کی عبادت کی اور ترقی کرتے کرتے پھر فرشتوں میں شامل ہو گیا، تو اس کا ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ وہ بھی تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ شیطان اور ابلیس کے بارے میں قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہیں، کیا معلومات ہیں۔ لیکن یہ جو جنات ہیں، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے قسم و قسم کے عجیب و غریب قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو ڈرا دیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح ساری مخلوق نفع نقصان پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے، اسی طرح جنات بھی نفع نقصان پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں۔ وہ بھی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، موت و حیات کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، صحت بیماری کے مالک نہیں ہے، نہ وہ عالم الغیب ہیں۔ وہ جس طرح دوسری چیزیں نفع نقصان کے ذریعے ہیں، اسباب ہیں، اسی طرح وہ بھی ذریعہ بن جاتے ہیں، سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن جنات جو ہیں، یہ انسان کو کس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کن وجوہات سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کی وجہ سے انسان جنات کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، جنات کی شر سے محفوظ رہتا ہے، وہ بھی اسلام نے بتا دی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، حفاظت کے تمام طریقے ارشاد فرما دیے ہیں۔ جو مسلمان بھی جنات کے متعلق صحیح عقیدہ رکھے، صحیح نظریہ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے، سنت کو اپنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف، جو دعائیں ارشاد فرمائے اس کا اہتمام کرے، تو جنات اور شیاطین انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جب انسان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر عمل کرتا ہے، تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں، حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا پہرا لگا دیتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے متعلق جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سنت طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے، سنت کے مطابق جو دعائیں ہیں، وظائف ہیں، وہ سیکھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح انسانوں میں نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اسی طرح جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، منافق بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، شرارتی بھی ہیں، حتیٰ کہ جنات میں سے ایسے خوش نصیب جن بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی،
اللہ کا قرآن سن کر متاثر ہوئی، بلکہ اس سورت کا نام بھی سورۃ الجن ہے کہ اس سورت میں جنات کا تذکرہ ہے، جنات کی جماعت کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ایک بہت بوڑھے جن سے ملاقات ہوئی۔ میں نے دیکھا ایک بہت بوڑھا جن ہے اور وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے جسم پر ایک اونی جبہ ہے اور بڑا بارونق معلوم ہو رہا ہے، بہت خوبصورت معلوم ہو رہا ہے، بڑی اس کی رونق ہے۔ میں اس کو دیکھ کر حیران ہوا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، میں نے سلام پیش کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ میرے جبے کی رونق پر تعجب فرما رہے ہیں۔ میرے جسم پر جو جبہ ہے نا، یہ وہ جبہ ہے جو میں نے 700 سال سے پہنا ہوا ہے۔ کتنا؟ 700 سال پرانا جبہ ہے۔ یہ 700 سال گزر گئے ہیں، یہ میں نے اپنے جسم پر، اپنے بدن پر اس کو پہنا ہوا ہے۔ یہی جبہ پہن کر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، اور یہی جبہ پہن کر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور میں ان جنات میں سے ہوں جن جنات کے بارے میں سورۃ جن نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس جن کی زیارت بھی نصیب ہوئی، ملاقات بھی نصیب ہوئی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور کئی وفد جنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ بلکہ جنات جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے جا کر آگے دعوت دی ہے اسلام کی، اور دوسرے جنات کو اسلام میں داخل کیا ہے۔ بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بھی ایک جن بنا ہے کہ وہ جنگل میں جا رہے تھے، تو ان کو ایک جن نے اسلام کی دعوت دی، اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ تو اس لیے جنات میں ایسے خوش نصیب بھی گزرے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے، ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا ہے، اور ہمارے اکابرین کو بھی ایسے جنات کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ انشاءاللہ میں واقعات میں ذکر کروں گا۔ ہمارے قریب زمانے کے شیخ گزرے ہیں، شیخ المکرم امیر محمد اکرم امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ صاحب کو بھی صحابی جنات کے ساتھ ملاقات نصیب ہوئی ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت کو بھی ایک جن صحابی سے ملاقات نصیب ہوئی ہے۔ تو اس لیے جنات میں بھی ایسے خوش نصیب لوگ گزرے ہیں۔ سارے برے نہیں ہیں، سارے شرارتی نہیں ہیں، سارے کافر نہیں ہیں، سارے مشرک نہیں ہیں، ان میں مومن بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور گناہ گار بھی ہیں، شریر بھی ہیں۔ لیکن اور یہ بھی یاد رکھیں، جنات ہر آدمی کو تنگ نہیں کرتے، جنات ہر آدمی کو تنگ نہیں کرتے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں، اور ان سے حفاظت کا کیا ذریعہ ہے، تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔